میری عزیز بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم۔ نماز مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ مغرب کے بعد کا جو وقت میرے بھائیوں میری بہنوں جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت بڑا خاص وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کا جو ایک بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے جیسے ہی سلام پھیر لو، یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت ایسے بدلے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی اور خود بھی حیران رہ جاؤ گے، اتنا پیسہ وظیفہ پڑھتے ہی ملے گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ اچانک پیسوں کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ آپ لوگ چاہے دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ لوگ اپنے ملک کے وقت کے مطابق جب آپ لوگ اپنے ملک میں، آپ کے ملک میں جب مغرب کی نماز ہو، پوری نماز کمپلیٹ کر لیں۔ میرے بھائی مسجد میں نماز پوری ادا کر لیں، اس کے بعد جیسے ہی آخری رکعت میں سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو التحیات میں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر میرے بھائی کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ میری بہنیں بھی اپنے گھر میں جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہو، آخری رکعت جب سلام پھیریں تو اس وظیفے کو فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ آپ کی بند تقدیر کو فوراً کھول دے گا، رزق کے ایسے ایسے اسباب بنائے گا، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اس وظیفے کو پڑھ کے جو بھائی بہن اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھتے ہیں اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جو مانگتے ہیں، چاہے ان کو ذاتی مکان کی خواہش ہے یا ضرورت ہے، ذاتی مکان چاہیے، بڑی اماؤنٹ کوئی ارجنٹ کیش رقم چاہیے، بچے بچیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، بیماریاں ہیں، قرضوں کا بوجھ ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی پریشانی ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، فاقے ہیں، مفلسی ہے، آپ لوگ صرف یہ وظیفہ پڑھ لو مغرب کے بعد کا۔ آپ لوگ صرف اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھ لینا۔ صرف یہ وظیفہ مغرب کے بعد پڑھ لو اور کچھ مت کرو، صرف یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ کے مجھے بتانا۔ ایسی آپ کی تقدیر بدلے گی، ایسی آپ کی قسمت چمکے گی میرے عزیز بھائیوں بہنوں، کہ اگر آج ایک ایک پائی کے لیے، ایک ایک روپے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو، کبھی اس کے پاس جاتے ہو مجھے 500 دے دے، کبھی اس کے در پہ جاتے ہو مجھے 1000 دے دے، تو کب تک یہ زندگی آپ لوگ گزاریں گے؟ آپ لوگ اگر واقعی میں اپنی زندگی کو فوری طور پر بدلنا چاہتے ہو، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتے ہو، آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی خواہشیں پوری ہوں، آپ کی حاجتیں پوری ہوں، تو اس وظیفے کو مغرب کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ میں نے خود مغرب کے بعد کئی مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھا ہے، بے شمار مرتبہ۔ جب بھی مجھے کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید پوری نہ ہو سکے، میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں اور اس حاجت کے لیے دعا مانگ لیتا ہوں۔ آپ یقین کریں، بہت سی ایسی حاجتیں ہیں، ایک ایک دو دو دن کے اندر میری حاجتیں پوری ہوئی ہیں، اور میں نے میرے عزیز بھائیوں بہنوں بے شمار لوگوں کو یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ بھی بتایا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجتیں، پریشانیاں منٹوں میں پوری ہوئی ہیں۔ یہ وظیفہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، آدھی منٹ نکال کر مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا یہ عمل ہے۔ اگر جا نماز پر بیٹھے بیٹھے نہ پڑھ سکو تو عشاء سے پہلے پہلے لازمی پڑھ لینا۔ مطلب مغرب اور عشاء کے جو بھی درمیان کا وقت ہے، اس درمیان عشاء کی اذان ہو، اس سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر جا نماز پر کسی وجہ سے نہ پڑھ سکو تو آپ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان کسی بھی وقت میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی دن مقرر نہیں، جس دن پڑھنا چاہو تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہو تو روزانہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد کا پڑھنے کا معمول بنا لو۔ مطلب روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور چاہو تو اپنی زندگی میں صرف ایک بار بھی پڑھ سکتے ہو۔
اب میں نے آپ کو تمام چیزیں بتا دی ہیں، اور عمل کی اجازت کے لیے جو میرے بھائی بہن آج کا خاص عمل اس کی اجازت چاہتے ہیں، اپنا نام کومنٹس میں لازمی لکھیے گا۔ انشاءاللہ ہمارا جواب آئے نہ آئے آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اب میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، چلتے ہیں آج کے مجرب وظیفے کی جانب۔ مغرب کے بعد اگر جا نماز پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو بھی یہی طریقہ ہوگا، یا کچھ دیر بعد پڑھیں، مطلب عشاء سے پہلے پہلے تو آپ کو پڑھ ہی لینا ہے، تو بھی طریقہ یہی ہوگا۔ ایک دن جس طرح کریں گے، اگر روزانہ کرنا چاہیں تو اسی طریقے سے کریں گے، اور پورا عمل پہلے سمجھیے گا پھر کیجیے گا۔ پہلے آپ لوگ عمل کو سمجھا کریں، ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں، پھر عمل کیا کریں، تو اس سے آپ لوگ صحیح طرح جب عمل کریں گے تو آپ کو فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ غلطیاں کہاں کرتے ہو؟ وظائف پڑھنے میں کمی بیشی کر جاتے ہو، اپنی طرف سے کوانٹٹی کم یا زیادہ پڑھ جاتے ہو، تو اسی وجہ سے آپ کا جو وظیفہ ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے آپ کو پہلے تو ویڈیو دیکھنی ہے، اور وظیفہ جب پڑھو تو پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں آپ کو وسوسے نہیں رکھنے۔ آپ لوگ دلوں میں وسوسے رکھتے ہو کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، تو اس طرح کے دلوں میں سوالات، وسوسوں کو آپ لوگ دل میں ہرگز مت رکھنا۔ اس وظیفے کو مغرب کے بعد جیسے ہی پڑھنے لگو، سلام جیسے ہی پھیر لو آخری رکعت میں، تو اب جس طرح اتحیات میں بیٹھے ہو ویسے ہی بیٹھ جانا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا سب سے پہلے، اونلی ون ٹائم۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ چاہے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں، اونلی ون ٹائم، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر آپ لوگ یہ وظائف جو آپ کو بتلانے لگا ہوں، ان وظائف کو بالکل اسی کوانٹٹی میں پڑھیے گا جتنی کوانٹٹی میں بتاؤں، اور جس ترتیب سے بتاؤں براہ کرم اسی ترتیب سے پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو آج کے عمل میں پڑھنا ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ مغرب کے بعد کا جو آج کا عمل ہے، اس میں آپ کو پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس وظیفے کو آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، ہے یا معیدو۔ جیسے ہی آپ لوگ مغرب کے بعد ایک مرتبہ مغرب کی نماز جب ادا کر لیں، سلام پھیر لیں، اتحیات میں بیٹھے بیٹھے جب وظیفہ شروع کریں تو ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی جب پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ لوگ فوراً سے یا معیدو، جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو نوٹ کر لیں۔ یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو، یہ پہلا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً اسی وقت دوسرے وظیفے کی طرف آ جانا ہے۔ یا معیدوں کا وظیفہ آپ لوگ 11 ٹائم 11 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، براہ کرم کمی پیشی ہرگز نہ ہو۔ اس وظیفے کو آپ تمام بہن بھائی دوست احباب یا معیدوں کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد فوراً سے اگر تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر، سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ ہے یہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ جائے گا، پڑھ کے بھی بتاؤں گا عزیز بھائیوں بہنوں۔ الف لام میم، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، الف لام میم، پھر تیسری بار پڑھیں، الف لام میم۔ یہ وظیفہ الف لام میم کا آج کا جو عمل ہے، اس میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کرتے ہوئے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، 11 مرتبہ یا معیدو کا وظیفہ پڑھا، اور اس کے فوراً بعد 11 مرتبہ ہی آپ نے الف لام میم کا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو فوراً سے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، آخر میں آپ کو بالکل اینڈ میں 21 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، 21 ٹائم، 20 اور 1، 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 21 مرتبہ کمپلیٹ پڑھ لیں، کمی پیشی نہ ہو، اس کے فوراً بعد آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔